ایک بار جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے بڑے ڈھل ڈول پر گھمنڈ تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ اے تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں دکھ نہیں رہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں۔ چلو مجھے ادب سے سجدہ کرو۔ کیا میں کیوں تمہیں سجدہ کروں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ میری عزت کیسے کی جاتی ہے۔ طوطے نے ہاتھی کو سجدہ نہیں کیا۔ غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا دیا اور اسے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب وہ طوطا اس درخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ اڑ گیا۔ جاؤ اڑ جاؤ، دیکھا تم نے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے تم سب کمزور ہو۔ گھمنڈی ہاتھی پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ دریا پر پانی پینے کے لیے گیا۔ بس اس دریا کے کنارے پر ایک چونٹی رہتی تھی۔ ایک چھوٹی سی چونٹیوں کے بل میں ہر روز چونٹی اپنا کھانا اکٹھا کرتی تھی اور ہر روز ہاتھی سے پریشان کرتا۔ آج کا دن جدا نہیں تھا۔ جب ہاتھی پانی پی رہا تھا تب اس نے چونٹی کو دیکھا۔ سنو چونٹی، تم کہاں لے جا رہی ہو یہ کھانا؟ مجھے یہ واپس اپنے گھر لے جانا ہے۔ جلدی بارش شروع ہو جائے گی، مجھے تیار رہنا ہوگا اور کھانا جمع کرنا ہوگا۔ اچھا، ہاتھی نے پھر اپنی بڑی سونڈ میں بہت سا پانی جمع کیا اور چونٹی پر پھینک دیا۔ پانی نے اس کا کھانا برباد کر دیا اور وہ چونٹی پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ جتنا چاہے اسلو، ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کر رہوں گی۔ میں تو ڈر گیا، تو مجھے سبق سکھائے گی؟ چھوٹی چونٹی، میں تو تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چونٹی کو ہاتھی اور اس کی گھمنڈ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ جلد ہی اسے سبق سکھائے گی۔ مجھے اس ہاتھی کا کچھ کرنا ہوگا، وہ اس طرح سب کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جیسے ہی چونٹی باہر نکلی اور کھانا اکٹھا کرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا۔ اسے فوراً ہی ایک تجویز سوچی اور وہ خاموشی سے اس کے نزدیک گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ ایک بار اندر آ جانے پر وہ اسے کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک کہ وہ جاگ نہیں گیا اور وہ درد میں چلانے لگا، کون ہے؟ میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چونٹی نے اس کا چلانا سنا، پھر بھی وہ کاٹتی رہی، باہر نہیں آئی۔ اب ہاتھی کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگا، مہربانی کر کے میری مدد کرو، مہربانی کرو، کون ہے؟ وہاں سے باہر نکلو۔ چونٹی نے ہاتھی کا رونا سنا اور اس کی سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اس ادنا چونٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ چونٹی کہیں اسے پھر نہ کاٹ لے، اس لیے اس نے گھٹنے ٹیکے اور وہ معافی مانگنے لگا۔ میں پھر تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے پھر کبھی کسی کو نہیں ستایا۔ اب تم سمجھے، کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سب قابل ہوتے ہیں۔ اپنے ہنر پر گھمنڈ مت کرو، اس کا استعمال دوسروں کی خدمت کے لیے کرو۔ تو بچوں، کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سب قابل ہیں اور ہم سب کے اپنے اپنے ہنر ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو، چونٹی کی طرح چھوٹا بھی ہاتھی کو سبق سکھا سکتا ہے۔